کہانیوں میں ہم نے ہمیشہ شہزادیوں کو تاج پہنے دیکھا ہے، لیکن اگر ایک شہزادی کے پاس تاج ہی نہ ہو، کیا وہ پھر بھی سب کے دلوں کی ملکہ بن سکتی ہے؟ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی ہی شہزادی کی داستان، بے تاج شہزادی کی کہانی۔ بہت زمانہ پہلے ایک سلطنت تھی جس کا نام تھا نورانیہ۔ یہ سلطنت اپنے سبز باغات، جادوئی دریا اور پرامن فضا کے لیے مشہور تھی۔ یہاں ہر موسم خوشبو سے بھرا ہوتا اور پرندے ہر صبح شہزادوں اور شہزادیوں کی تعریف میں گیت گاتے۔ نورانیہ کے بادشاہ سلیمان شاہ اور ملکہ ریحانہ اپنی نرمی اور انصاف کے سبب رعایا کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ ان کے محل میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا عالیہ۔ ہر نئی شہزادی کے پیدا ہوتے ہی اس کے سر پر ایک جادوئی تاج نمودار ہوتا تھا۔ یہ تاج سلطنت کے پرانے جادو کی نشانی تھی جو نسل در نسل چل رہا تھا۔ لیکن جب عالیہ پیدا ہوئی، حیرت انگیز طور پر کوئی تاج نہیں آیا۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ دربار کے وزیروں نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ کوئی کہتا یہ بچی بدقسمت ہے اور کوئی کہتا یہ شہزادی کیسی بنے گی، تاج تو اس کی پہچان ہوتا ہے۔ یوں عالیہ کو بچپن ہی سے بے تاج شہزادی کہا جانے لگا۔ عالیہ بڑی ہوئی تو وہ عام شہزادیوں کی طرح غرور کرنے والی نہ نکلی۔ وہ نرم دل تھی۔ اکثر وہ محل کے باغ میں ملازموں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی، انہیں کہانیاں سناتی اور غریب عورتوں کو کھانا تقسیم کرتی۔ ایک دن عالیہ نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں، کیا میں واقعی ایک ادھوری شہزادی ہوں؟ ملکہ نے مسکرا کر کہا، بیٹی، تاج صرف سونے کا زیور ہے، اصل تاج دل کی نیکی اور لوگوں کا پیار ہے۔ ایک دن تمہیں سمجھ آئے گا۔ نورانیہ کی خوشیوں کو دیکھ کر ایک دشمن بہت جلتا تھا۔ اس کا نام تھا زالمار، ایک کالا جادوگر جو اپنے سائے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے طے کیا کہ وہ نورانیہ پر قبضہ کرے گا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی کڑکی اور زالمار اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس نے قلعے کے دروازے کو اپنے جادو سے توڑ دیا۔ اس نے للکار کر کہا، نورانیہ کی طاقت شہزادی کے تاج میں ہے، اور چونکہ عالیہ کے پاس تاج نہیں، یہ سلطنت اب میری ہے۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، مگر زالمار نے جادو سے انہیں زمین پر گرا دیا۔ سپاہی بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ سب لوگ خوف سے لرز رہے تھے۔ ایسے میں عالیہ آگے بڑھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، زالمار، میں بے تاج سہی، مگر میرا دل اپنی سلطنت کے لیے دھڑکتا ہے۔ اگر طاقت تاج سے آتی ہے تو تمہارے پاس ہے، لیکن اگر طاقت لوگوں کے دل سے آتی ہے تو وہ میرے ساتھ ہیں۔ لوگوں نے شہزادے کی آواز میں ہمت دیکھی۔ وہ سب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ غریب، سپاہی، بچے، عورتیں سب مل کر زالمار کے خلاف ڈٹ گئے۔ عالیہ نے اپنے لوگوں کو رہنمائی دی اور ایک چھوٹے چراغ کی روشنی سے قلعہ منور کر دیا۔ زالمار کا کالا جادو اس روشنی کے آگے کمزور پڑنے لگا۔ زالمار نے آخری بار حملہ کیا۔
اس وقت عالیہ نے اپنے آپ کو ڈھال بنا کر اپنے لوگوں کو بچایا۔ وہ زخمی ہو گئی لیکن پیچھے نہ ہٹی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک روشنی اتری اور ایک جادوئی آواز گونجی۔ وہ شہزادی جو بغیر تاج کے اپنے قوم کے لیے قربانی دیتی ہے، وہی اصل ملکہ ہے۔ اچانک عالیہ کے دل سے روشنی پھوٹی۔ اس کے سر پر ایک تاج نمودار ہوا، لیکن یہ سونے کا نہیں تھا بلکہ محبت اور روشنی کا تاج تھا۔ ظالمار اس روشنی کو برداشت نہ کر سکا اور چیختا ہوا اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ سلطنت میں جشن منایا گیا۔ لوگ نعرے لگانے لگے، بیٹا شہزادی نہیں، روشنی کی ملکہ عالیہ زندہ باد۔ عالیہ نے ثابت کیا کہ تاج زیور نہیں بلکہ قربانی اور محبت کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بعد نورانیہ کی تاریخ میں لکھا گیا، سب سے طاقتور وہ ہے جو دوسروں کے دل جیتے، نہ کہ وہ جس کے سر پر سونے کا تاج ہو۔ تو دوستو، یہ تھی بے تاج شہزادی کی کہانی، جس نے تاج کے بغیر بھی سب کے دلوں پر حکومت کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک اصل تاج کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔